अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पर मौजूद हूँ। मदीना मुनव्वरा को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इसी शहर में रोज़ा रसूल और बहुत से सहाबा की कब्र मुबारक भी इसी शहर में हैं। आपको मैं इस वीडियो में मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ ज़ियारतें कराऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको मदीना मुनव्वरा की 10 बेहतरीन ज़ियारतें कराऊँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग उम्रा और हज की नीयत से यहाँ पर आते हैं। मदीना पहुँचने से पहले आप ये वीडियो देख लें तो आपको यहाँ पर ज़ियारत करने में आसानी होगी। चलो जी, बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, गुंबद हिजरा। इसी के नीचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। कई उलमा का कहना है कि मस्जिद नबवी में सिर्फ एक नमाज फ़र्ज़ नमाज अदा करने का सवाब दूसरी मदीना से आउट आम मसाजिद में पढ़ने से 1000 गुना अफसल है। और जहाँ पर अभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ पर पहले हज़रत अम्मा आयशा का हुजरा हुआ करता था। अम्मा आयशा के हुजरे से लेकर ये सामने मिंबर तक जो भी ये ऐसा है, ये रियाजुल जन्नह का नाम है, जो कि जन्नत का एक टुकड़ा है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत करवाया करते थे। रियाजुल जन्नह में आने के लिए आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है। उसके लिए अलग से वीडियो है वो आप मेरे अकाउंट में जाके फॉलो करके देख सकते हैं। मस्जिद नबवी की बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर मर्द, औरतें और बच्चे और बूढ़ों की कसीर तादाद हर वक्त मौजूद रहती है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती रहती है। पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में जो भी मुसलमान यहाँ पर आते हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ यहाँ की मुख्तलिफ ज़ियारतें भी करते हैं। सुनने में ये भी आया है इस मस्जिद को इतना बड़ा कर दिया जाएगा क़यामत तक ये मस्जिद ओल्ड पहाड़ के करीब पहुँच जाएगी। चलो अब चलते हैं हम दूसरी ज़ियारत की तरफ, जन्नतुल बकी। ये जो के मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब दाएं साइड पर वाक़या है। जन्नतुल बकी ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तलिफ सहाबा की कब्रें और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। इसी कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादियाँ इसी कब्रिस्तान में मदफीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत थी, सुबह नमाज फजर के बाद वो इसी कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते और यहाँ पर आकर फ़ातिहानी करते। ये आप सामने देख सकते हैं, ये जन्नतुल बकी का पूरा कब्रिस्तान है। हर नमाज के बाद यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुसलमान आकर यहाँ पर ज़ियारत करते हैं और दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। ओहद पहाड़। पहाड़ों में ओहद पहाड़ को बहुत फजीलत हासिल है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ओहद की जंग यहीं पर लड़ी गई थी, जहाँ पर बहुत से सहाबा शहीद हो चुके थे। सहाबा की शहादत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तदफीन के लिए मदीना की तरफ सफ़र शुरू किया, तो ये ओहद पहाड़ भी आपके पीछे चलना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद तू यहाँ रुक जा। उसके बाद यहीं ओहद पहाड़ के दामन में यहाँ पर मुसलमानों को तदफीन किया गया। ये एक सामने मस्जिद देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत शोहदाए ओहद के नाम से बाद में बनाई गई। यहाँ पर मुसलमान आकर नमाज के टाइम नमाज अदा करते हैं और इसी के साथ में एक कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ 3 कब्रें मौजूद हैं। एक कब्र हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं उनकी है। दूसरी कब्र का सही कंफर्म नहीं है और तीसरी कब्र में जो तकरीबन 50 के करीब सहाबा शहीद हुए थे, उन सबको एक ही कब्र में तदफीन किया गया था। मस्जिद बिलाल। मस्जिद नबवी से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और ये सऊदी हुकूमत ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में जो उनकी इस्लाम के लिए कुर्बानी है, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए बनाई गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनाई गई है।
اور مسجد بلال کی بیسمنٹ میں اور اس کے سائڈ پر ایک بازار قائم ہے جس کا نام بلال مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی ساز و سامان اور اچھی کوالٹی کی تازہ کھجور اور خشک میوجات اور ہر طرح کی گفٹ پیکنگ کا سامان یہاں سے آپ کو دوسروں کی نسبت بارعات آپ کو مل سکتے ہیں۔ آگے زیارت کے لیے چلتے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ یہ قباء کے میدان میں آپ نے 2 دن قیام کیا تھا۔ بعد میں جب یہاں مسجد تعمیر کی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا تھا۔ اسلام میں اس مسجد کو بہت فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جب مدینہ کے لوگوں کو مکہ آنے سے روک دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ مکہ کے لوگ ہم سے افضل ہیں، وہ جب چاہیں یہاں پر عمرہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی آدمی مسجد نبوی سے وضو کر اس مسجد میں آئے گا اور 2 نوافل ادا کرے گا، اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی کے بعد اسی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے لاکھوں مسلمان دن میں یہاں پر آ کر 2 نوافل ادا کر کے عمرہ کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین، اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس ٹائم مدینہ کے مسلمان جو بھی تھے وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر عصر کی باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہاں بیشتر صحابہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا، جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہو چکے کہ یا رسول اللہ اپنا منہ مسجد اقصی سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا رخ مسجد اقصی سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اسی وجہ سے اسی مسجد کو قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مجھے تو وہی نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنا رخ چینج کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا رخ میرے پیچھے کیوں اس طرف کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قربان جاؤں ان پہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جو بھی دین سیکھا ہے وہ آپ سے سیکھا ہے، ہم تو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح آپ نے رخ چینج کیا اسی طرح ہم نے بھی چینج کر لیا۔ بیر روخا، یہ وہ کنواں ہے جو اس کا پانی بہت کھارا ہوا کرتا تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، یا رسول اللہ یہ اس کا پانی بہت کھارا ہے، آپ اس سے ہمارے جو بھی جانور ہیں وہ پانی پی کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہب اس پانی میں ڈالا تو یہ پانی میٹھا ہو گیا اور یہ پینے کے قابل ہو گیا۔ آج تک مسلمان یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں اور شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بیر شفا مدینہ، بیر شفا بھی ایک کنواں ہے اس کا بھی پانی ایک کھارا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو کہ مکہ سے مدینہ جو لوگ ہجرت کرتے تھے، یہ جن کو ہم مسافر خانہ کہتے ہیں، یہاں پر لوگ مسافر جتنے بھی تھے وہ یہاں پر قیام کرتے تھے، اور یہ ان کی سہولت کے لیے یہ کنواں بنایا گیا تھا جس کا پانی بھی کھارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اپنا لہب ڈالا تھا جس کی وجہ سے یہ پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور بعد میں لوگ اس کو شفا کے طور پر بھی استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے اس کا نام بیر شفا رکھ لیا گیا تھا۔ اس ٹائم کے لوگوں کا کہنا تھا یہ کہ ہمیں اگر کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک اس پانی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہب دہن کی بدولت ہمیں اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی چیز کو یاد رکھتے ہوئے آج بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہاں سے یہ پانی استعمال کر کے اور اپنے پیاروں کے لیے بھی یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، اور تاکہ ان کو شفا مل سکے۔ مقام بدر، یہ بدر کا مقام ہے جہاں پر غزوہ بدر لڑی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مسلمان 313 تھے، جبکہ کفار کا لشکر جو تھا 1000 سے بھی تجاوز کر رہا تھا، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا،
جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنا ساز و سامان بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ دعا فرمائی، یا اللہ اگر یہ مٹھی بار بھی جو بھی صحابہ ہیں اگر یہ بھی شکست کھا گئے ابھی ان کفار سے، تو قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جہاں پر بعد میں مسجد تعمیر کی گئی، اور جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی وہاں سے کو ارد گرد جالیوں کی مدد سے وہاں کو بند کر دیا گیا تھا۔ مقام خندق، یہ غزوہ خندق کا مقام ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے یہاں پر ایک خندق کھودی گئی تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا تھا۔ اس خندق کو کھودنے میں تقریباً 7 دن لگے تھے۔ یہاں پر ایک ایسا پتھر آ گیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس پہ ایک ضرب لگائی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اسی کے بعد یہاں پر ایک غزوہ خندق کے مقام پر 7 مساجد بھی تعمیر کی گئیں، جو آپ یہ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 7 مساجد بھی تعمیر کی گئی ہیں جو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ پہلے یہاں پر 2 مساجد تھیں، ان کو توڑ کر یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا یہاں پر بھی مسجد تعمیر ہے۔ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر 7 مساجد ابھی بھی موجود ہیں، تمام لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ خندق کے بعد تمام مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ